بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی ایک تو کتاب دی ہے، قانون دیا ہے، ایک آپ کو بصیرت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کی خاص ظاہر بات ہے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس سامنے کتاب ہے، فائل ہے، شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں۔ اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ بروئے کار لاتا ہے، تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑے، یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے، کہنے کو مسلمان ہے خائن، تو اب اس کی طرفداری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے۔ اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان، اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی، نقب لگائی، وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا، کچھ اسلحہ لے لیا۔ وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کہیں سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا، تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی ذرا لاش پاش کر رہا ہے۔ اس نے یہ کیا، اسی وقت جا کر یہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا، یہ سامان میری امانت ہے تمہارے پاس، لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں، اس کو دیکھ کر کھوج لگاتے لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے، اس نے صاف انکار کر دیا، تلاشی لے لی، چیز نکلی نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان، وہ وہاں پہنچ گئے، یہودی کے یہاں برآمد ہو گیا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، یہ مال ہے، یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا۔ اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے، اس کے گھرانے کے لوگ، اس منافق مسلمان کے، ان کا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ یہودی چور ہے۔ اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا، اور پوری قوم، اس کا پورا گھرانہ جو ہے، وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آ گیا شور مچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے، ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خام کا یہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، خیانت کرنے والے کی طرف سے آپ وکالت نہ کریں، اس کے سہارا نہ بنے، اس کو مدد نہ پہنچائیں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اب خصیمہ بحث کرنے والا، للخائنین، علی الخائنین ہوتا تو خائنوں کے خلاف، للخائنوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں۔ واستغفر اللہ، اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی، اس پر اللہ سے استغفار کیجیے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم، آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب ہم یہ امید لگائے بیٹھے حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے کہ ہم نے بے ایمانیاں کی ہیں، حرام خوریاں کی ہیں، شریعت کی دجیاں بکھیری ہے، تو حضور گویا کہ ہماری شفاعت کریں گے۔ یہاں فرمایا جائے ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم، مت جھگڑیے آپ ان لوگوں کی طرف سے، ان کی طرف سے وکالت مت کیجیے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہوں، خیانت کرنے والے اور گناہ گار ہوں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے، اللہ سے نہیں چھپتے۔ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف، یہ منافقین کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات۔ یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو، ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور، اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، یہاں تک کہ حضور کو بھی بتلانے کی حد تک تم پہنچ گئے۔ ومن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے؟ یہاں تم چھڑا بھی لو، حضور کو بھی فرض کیجئے، حضور نے فرمایا، یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو پیش کرتا ہے،
اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے، فرض کی زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور میں نے غلط ڈگری اس کے حق میں دے دی، تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے، زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا۔ تو یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، اس میں جو بھی کیسز ہیں، جو بھی گواہیاں ہو رہی ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مرحلے پر تو نہیں تھا، جہاں اللہ ضرور محسوس کرتا تھا آپ کو متنبع فرما دیتا تھا۔ ہاں تم ہؤلاء، یہ تمہیں لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے، اپنے ساتھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن؟ اب من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو اس کا کارساز بن سکے گا، ان کا وکیل بن سکے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم۔ سیدھی روش ہے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مان لو، یہ دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو، اللہ سے استغفار کرو، آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے۔ اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ، ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال دیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا، اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، پھر اس کی تہمت لگا دی ایسے شخص پر جو بری ہے، یہودی تو بری تھا، اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تل گئے۔ تو ثم یرمی بہ بریئا، جو بری ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک، اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے، عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے، اور وہ جو اصل میں مجرم نہیں تھا، بے گناہ جو یہودی، اس کو پکڑ لیا جائے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم، حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی ہم ایسے مواقع پر بر وقت آپ کو مطلع کرتے ہیں۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب یہ جو منافقین تھے یہ اپنے نجوا کرتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، سرگوشیاں کرنا، اور طرح طرح کے نجوا ہوتے تھے، بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے، یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں، تو 100 طرح سے ہتھ کنڈے، یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، یہ سارے معاملات جو کہ تو انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غریب کیا ہے، یہ محتاج ہے، میں جانتا ہوں، تو علیحدگی بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو، اسے علیحدہ جا کے سمجھاؤ، یہ اچھی بات ہے۔ او معروف، یا کسی اور نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے، پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیجیے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو مغالطہ ہوا، انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی، یوں کہی تھی، اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیحدہ علیحدہ خفیہ گفتگو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ من یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ ہے، جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا، اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان کو تو ہم دیں گے بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، یہ نجوا کر رہا ہے مخالفت میں، سازشیں، سرگوشیاں، بھڑکا رہا لوگوں کو، دیکھو جی یہ کر دیا، یہ کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا۔ غزوہ حنین میں ہوا، غزوہ حنین میں چونکہ بہت سے مسلمان لوگ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد،
بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر حنین میں، مال غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے جسے تعلیف قلب کہتے ہیں زیادہ مال دے دیا، اس پر لوگوں نے شور مچا دیا۔ دیکھو جی، جب کڑے وقت تھے، مشکل وقت تھے تو ہم، اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتے دار یاد آ گئے۔ مکے والے ظاہر بات ہے رشتے دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے، قبیلہ تھا قریش کا۔ یہ 100 طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ، یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے کی۔ یہ آج بڑی اہم اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا۔ یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور کا فرمان، حضور کی سنت سورس ہے، اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ اجماع اس شے کا نام ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک، صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے۔ تب اس آیت پر آ کر 301ویں مرتبہ پھر نگاہ جمی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی، تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی۔